السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء امام الرسل خاتم الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب الرحمن نے، اللہ رب العالمین نے ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اپنوں کے لیے بھی رحمت اور بیگانوں کے لیے بھی رحمت، دوستوں کے لیے بھی رحمت اور دشمنوں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت اور حشرات الارض اور جانوروں کے لیے بھی رحمت. ہماری خوش قسمتی اور ہماری خوش بختی کہ اللہ نے ہمیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرمایا. اللہ رب الرحمن ہم اپنے پروردگار کی جتنی حمد بیان کریں اور اپنے پروردگار کی جتنی بزرگی بڑائی اور کبریائی اور ثنا بیان کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ رب الرحمن نے ہمیں انسان بھی بنایا
پروردگار نے ہمیں مسلمان بھی بنایا، اور سونے پر سہاگا یہ ہے، مزے پر مزہ یہ ہے کہ اللہ رب الرحمن نے ہمیں اپنے حبیب اور محبوب امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے فرما دیا۔ اللہ کے تمام پیغمبروں میں اور تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے اولا اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ رب الرحمن نے جناب حضرت عبداللہ کے گھر پیدا فرمایا، جنہیں اللہ رب الرحمن نے جناب حضرت بی بی آمنہ کے پیٹ سے پیدا فرمایا، اور اللہ نے جنہیں تمام نبیوں اور رسولوں پر اعلیٰ شرف اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو کوہ طور پر، اور اللہ رب الرحمن نے جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو نہ کوہ طور کا انتخاب ہوا، نہ جو ہے وہ احد پہاڑ کا انتخاب ہوا، نہ پہلے آسمان کا انتخاب ہوا، نہ دوسرے آسمان کا انتخاب ہوا، بلکہ اللہ رب الرحمن نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انتخاب فرمایا تو سدرۃ المنتہا کو اور جنت المأوا کو۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے اور سورۃ النجم پارہ نمبر 27 ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیغمبر کو جب وحی فرمائی تو نہ پہلا آسمان انتخاب ہوا، نہ دوسرا، نہ تیسرا، نہ چوتھا۔ اللہ اکبر۔ جناب جبریل علیہ السلام جو اللہ کے ملائکہ فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کے بلاوے کے لیے اپنی عظیم المرتبت مخلوق ملائکہ کا انتخاب فرمایا۔ جب کوئی نہایت ہی معزز ہو
تو نہایت معزز مہمان کے لیے نہایت معزز طریقے پر بلاوا اور بلانے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو سدرۃ المنتہا، جنت الماوا اور اس سے بھی آگے تک بلانے کے لیے فرشتوں کے سردار جناب جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی۔ اور اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، جناب جبریل آتے ہیں اور پیارے نبی علیہ السلام حضرت ام ہانی کے مکان میں ہیں۔ جبریل وہاں سے چھت کھول کے پیارے نبی علیہ السلام کو مسجد حرام حتیم میں لے کر آتے ہیں، اور یہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ براق ایک جانور کے وہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور مسجد اقصیٰ سے پھر بذریعہ سیڑھی پیارے نبی علیہ السلام پہلے آسمان پر آئے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے اور پھر ساتویں آسمان پر۔ اللہ اکبر۔ اور ان آسمانوں میں اللہ اکبر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء اور رسل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہہ کر مرحبا اہلاً سہلاً کہتے ہیں، اور پیارے نبی علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، بلکہ پیارے نبی سلام کرتے ہیں اور وہ آپ کو دعائے خیر دیتے ہیں۔ اور جب پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر آتے ہیں تو ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ جیسے مکہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اور جہاں انسان اور جنات حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، اسی طرح پیارے بھائیوں اور میری بہنوں ساتویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، وہ اللہ کا گھر جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ اس بیت المعمور میں طواف کر لیا، آئندہ دوبارہ پھر اس کی باری نہیں آتی۔ تو جب پیارے نبی علیہ السلام کو بیت المعمور اور ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، اللہ کے حبیب اور محبوب جناب حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام وہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں، اور پیارے نبی کو اپنا بیٹا کہہ کر اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام سلام کرتے ہیں، اور جناب جبریل علیہ السلام کی معیت میں جب پیارے نبی ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں، اپنے بابا جانی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے جناب نبی کریم علیہ السلام کو شرف اور مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں تک ہی پیارے نبی علیہ السلام کی پرواز نہیں رکتی، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان میں اس سے بھی آگے اور اس سے بھی اوپر
سدرۃ المنتہا تک اور جنت الماوا تک پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے آگے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے کلموں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی وحی کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ۔ اور اللہ اکبر۔ اور یہیں پر جناب نبی کریم علیہ السلام حضرت جبرائیل کو دوسری مرتبہ دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جناب جبریل کو 600 پروں سمیت دیکھا جب اللہ کا فرشتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وحی لے کر آیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تو یہ جناب نبی کریم حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، رتبہ ہے، شان ہے۔ اس لیے اللہ رب الرحمن نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی اتنا مقام اور اتنا رتبہ اور اتنی شان یہ ہر مسلمان کا ہے ایمان، اور ہر مسلمان کو اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال و اسباب سے، اپنے گھر بار سے سب سے زیادہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس محبت کا اور اتنی عالی مرتبت، شان اور مقام کا تقاضا کیا ہے کہ ہم جناب نبی کریم حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں۔ آپ حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ جہاں محبت ضروری ہے وہیں پیارے نبی علیہ السلام کی اتباع اور آپ کی اطاعت بھی لازم ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے، فَاتَّبِعُونِی، فرمایا کہ پھر میں محمد کی اتباع کرو، یحببکم اللہ،
اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ گناہوں کا بہت بخشنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں اور ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب الرحمن نے فرمایا کہ اگر حقیقتاً تمہیں اللہ سے پیار ہے تو پھر تقاضا ہے، لازماً ہے، ضروری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرو۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہوگا اور پیارے نبی علیہ السلام کی اتباع نہیں کرو گے تو یہ دعویٰ بیکار کا ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اللہ سے محبت کا اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر کوئی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے جس طرح کے یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہودی کہنے لگے کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے بڑے پیارے اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ جیسے کوئی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی ہم سے یوں محبت کرتا ہے اور ہم اللہ کے بڑے ہی پیارے اور محبوب ہیں۔ تو اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازماً ہوگی۔ اور جو بھی کوئی اللہ کے حبیب اور محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ اپنے محبوبوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اپنے پیاروں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، واللہ غفور رحیم اور اللہ بہت ہی بخشنے والا اور اللہ بہت ہی پیار کرنے والا ہے۔ لیکن یہودی اور عیسائی اپنے دعوے کے اندر جھوٹے تھے، ایک طرف اللہ کی محبت کا دعویٰ اور دوسری طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی۔ تو جب اللہ کے رسول سے دشمنی، اللہ سے محبت میں دعویٰ کرنے کے اندر بھی جھوٹے ہوئے، اور دوسری طرف مکہ کے مشرکین اور عرب کے مشرکین، ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم دین ابراہیم پر اور دین حنیف پر ہیں، لیکن جب انہیں بھی اتباع اور اطاعت کا کہا جاتا تو وہ اطاعت اور اتباع سے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی سے منہ موڑ لیتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ جب ان سے کہا جاتا کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کرو، اللہ نے آسمان سے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن مجید اللہ کے فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام لے کر آیا، اور کہاں لے کر آیا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر لے کر نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید کی تفسیر جناب نبی کریم علیہ السلام کی سنت، سیرت اور حدیث۔ تو جب کہا جاتا ان لوگوں سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
ان سے جب کہا جاتا اتبعوا ما انزل اللہ، اللہ کی نازل کردہ کی اتباع کرو، اللہ نے قرآن مجید اتارا، اللہ نے حدیث کو نازل فرمایا بذریعہ وحی، اللہ کے قرآن کی اتباع کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور حدیث کی اتباع کرو۔ جواباً یہودی بھی کہتے، مکہ کے اور عرب کے کافر اور مشرک بھی کہتے بل نتبع ما الفینا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کی پیروی کی، اللہ کی نافرمانی کر دی، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی بھی نافرمانی کر دی، اس کے مقابلے میں اپنی عبادت گزار اور اپنے مولویوں اور علماء کے پیچھے لگ پڑے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ تو جب ان سے کہا جاتا اتبعوا ما انزل اللہ، اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور حدیث کو نازل فرمایا۔ قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الزمر پارہ 24 میں اللہ رب الرحمن کا بیان ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث نازل فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، لوگوں سب سے بہتر حدیث، سب سے بہتر بات وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ رب الرحمن کا کلام ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ عبداللہ کے یتیم آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہترین ہے، سب سے اولا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے ہی بالا ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا اتبعوا ما انزل اللہ، وہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ نے پیغمبر کی حدیث کو نازل فرمایا، جواب کیا دیتے؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اپنے آباء و اجداد کی اتباع کریں گے، ہم اپنے بڑوں کی اتباع کریں گے، ہم اپنے وڈیروں اور چودھریوں کی اتباع کریں گے، جو طریقہ اور جو پرمپرا ہمارے بڑوں اور بزرگوں اور خاندان میں آ رہی ہے ہم اسی کے اوپر لگے رہیں گے۔ اور ان کے بڑوں کا طریقہ کیا تھا؟ بیت اللہ میں 360 بت ہیں، ہاں جی، صفا مروہ کے اوپر بھی بت پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں بھی بت رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے بڑے ان بتوں کو پوجنے والے اپنے سرداروں اور چودھریوں اور وڈیروں اور اپنے آباء و اجداد کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے۔ اور پیغمبروں کی دعوت کیا تھی؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ،
ہم نے ہر امت کے اندر اپنا رسول بھیجا، وہ رسول اپنی امت کے پاس پیغام یہ لے کر کے آیا، ان اعبدوا اللہ ہی کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، بتوں، مورتیوں، قبروں، مزاروں کی پجارت مت کرو۔ اور یہ جواب کیا دیتے؟ ما الفینا علیہ آباءنا، ہمارے آباء و اجداد، ہم اپنے بڑوں کی اتباع کریں گے۔ قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے بڑے، ان کے آباء و اجداد، ان کے چودھری، سردار اور وڈیرے عقل سے بھی خالی ہوں، ہدایت سے بھی محروم ہوں، تو کیا پھر بھی اپنے بڑوں اور وڈیروں کی اتباع کرو گے؟ بڑوں اور وڈیروں کا اور آباء و اجداد کا دین یہ تھا، بت کو اپنے ہاتھ سے تراشا اور اپنے ہاتھوں اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، بت بنایا، پتھر سے، مٹی سے، گارے سے، چونے سے، اور پھر اسی بت کی خود ہی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ بے عقلی کا، بے ہدایتی کا، بے سمجھی کا دین تھا کہ پوجا کے لائق وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، جو خود پیدا کردہ ہو، جو خود مخلوق ہو، اس کی پوجا نہیں کی جاتی۔ جس کا ایک قبیلہ تو اتباع کرے اور دوسرا قبیلہ انکار کر دے، اس کی اتباع نہیں ہوتی۔ عبادت فقط اللہ وحدہ لا شریک کی اور اطاعت اس بستی میں بھیجے ہوئے اللہ کے رسول اور نبی کی۔ تو اللہ رب الرحمن نے فرمایا کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے آسمان میں سے نازل فرمایا، اور اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ، تو ہم اپنے خالق ہی کی عبادت کریں گے، اور اللہ نے جنہیں ہماری طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، ہم فقط اسی ہی کی غیر مشروط اتباع کریں گے۔ مدینہ ہے، مدینۃ المنورہ، اور مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی میں سالوں پڑھانے والے استاد ائمہ اربعہ میں سے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، اور پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے حجرہ عائشہ کی طرف اپنا ہاتھ کیا، کہا کہ دنیا کے ہر بندے کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کوئی بھی ہو اس کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اے میرے شاگردو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کی وہ واحد ہستی ہے جس کی ہر بات کو لیا جائے گا، اور کوئی بھی بات ایسی نہیں کہ جو چھوڑنے کے قابل ہو۔ پیارے نبی علیہ السلام کی اتباع ہوگی اور اطاعت ہی اطاعت ہوگی۔ اللہ رب الرحمن سے ہی نفع اور نقصان کا یقین رکھنا، اور پیارے نبی علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کے اندر اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یقین بنا لینا اور یقین رکھ لینا، یہ اللہ کے قرآن کا پیغام ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب الرحمن ہمیں زندہ رکھے تو توحید پر، اور نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع پر، ہماری موت ہو تو لا الہ الا اللہ پر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔